بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد مبین فاروقی اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں چند ایک منٹ جو ہے وہ بات عرض کروں گا۔ انتہائی اہم بات ہے کہ حفظ کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ سبق یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو سبق اچھے طریقے سے یاد کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے کہ بندے کو اچھے طریقے سے بغیر غلطی کے سبق یاد ہو جائے۔ تو اس کا یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ذہن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو جب کسی بھی آیت کے ٹکڑے کو دہراتا ہے تو ایک دو مرتبہ اس کو دہرانے سے اس بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو بار بار ایک آیت کے ٹکڑے کو دہراتا ہے، دیر تک دہراتا رہتا ہے، کبھی اوپر سے دیکھ کر، کبھی قرآن پاک بند کر کے زبانی، تو پھر جا کے اس کو یاد ہوتا ہے۔ تو میں دونوں طریقے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ تو اس کے لیے ہے کہ جو ذرا ذہین ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک لائن یا آدھی لائن وہ اپنے سبق میں سے اس کو سب سے پہلے چن لے کہ مثلا سورہ الناس اس نے یاد کرنی ہے۔ تو یہاں چونکہ آیات چھوٹی ہیں تو اگر چھوٹی آیت ہے تو دیکھ لے کہ مجھے کس حد تک میری زبان پہ آ سکتا ہے ایک سانس کے اندر۔ تو قل اعوذ برب الناس یہاں مثلا اگر وہ یاد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دھیان سے اوپر سے دیکھ کر وہ اس آیت کو پڑھے گا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ اس کے بعد قرآن پاک بند کرے گا، قرآن پاک بند کر کے پھر اس آیت کو دہرائے گا، تین مرتبہ چار مرتبہ اس آیت کو زبانی دہرائے، پھر اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھے، پھر اس کو جو ہے نا زبانی دہرائے تو اس کو یہ اچھے طریقے سے آیت یاد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب وہ اگلا ٹکڑا ساتھ ملائے گا اس کو بھی اسی طریقے سے یاد کرے اور پھر قرآن پاک بند کر کے جو اگلا ٹکڑا ہے اس کو بھی زبانی یاد کرے اور اس سے پیچھے والا جو اس نے پہلے یاد کیا ہوا ہے اس کو بھی ساتھ ملا کر زبانی پڑھے، ایک مرتبہ پڑھے، دو مرتبہ پڑھے، تو یہ اچھے طریقے سے اس کو سبق یاد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ تیسرا ٹکڑا یاد کرے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے اسی طریقے سے یاد کر کے، یاد کرنے کے بعد پھر پچھلے دو ٹکڑے جو اس نے یاد کیے ہیں قرآن پاک بند کر کے ان کو بھی ساتھ ملا کر پڑھے۔ جب ساتھ ملا کر پڑھے گا، ایک مرتبہ پڑھے، دو مرتبہ، تین مرتبہ، جب بغیر غلطی کے، بغیر اٹکن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جائے پڑھنے والے کی، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ تین ٹکڑے یاد ہو گئے ہیں۔ اسی ترتیب سے چوتھا ٹکڑا آپ یاد کریں گے۔ مثلا آگے پڑھتے ہیں الہ الناس، الہ الناس، الہ الناس، اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھیں گے، پھر اس کو قرآن پاک بند کر کے زبانی پڑھیں گے، پھر زبانی تین چار مرتبہ اس کو دہرائیں گے، پھر جب دہرا لیا تو پھر آپ اس کو اوپر سے دیکھ کر دہرائیں گے، پھر قرآن پاک بند کر کے پیچھے سے جتنے بھی ٹکڑے ہیں وہ ساتھ ملائیں گے، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، ان کو ساتھ ملا کر اسی طریقے سے سبق یاد کر سکتے ہیں۔ اگر بندہ بہت زیادہ کند ذہن بھی ہو وہ اسی طریقے سے سبق یاد کرے اور زیادہ مرتبہ دہرا لے، یعنی جہاں وہ اوپر سے دیکھ کر تین مرتبہ دہراتا ہے 6 مرتبہ دہرا لے، جہاں وہ زبانی 3 سے 4 مرتبہ دہراتا ہے وہ اس کو 7 8 مرتبہ دہرا لے، جس طرح پھر وہ اوپر سے دیکھ کر دہراتا ہے زیادہ مرتبہ دہرا لے۔ پچھلے ٹکڑے کو جب وہ ساتھ ملا کر پڑھے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا، 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ اس سے زیادہ مرتبہ اس کو ملا کر پڑھے، تو جتنا بھی کند ذہن ہو انشاءاللہ العزیز اس کو سبق اچھے طریقے سے یاد ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا